غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک۔ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے لوگ بہت کنفیوز ہو چکے ہیں، اور نہ جانے مجھے کل سے کتنے فون آ رہے۔ دیکھو، محرم یہ محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، قابل تعظیم ہے، اور اس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور رمضان کے روزوں کے بعد ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ محرم کے مہینے میں جس تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے، ایک اضافی فضیلت آپ کو ملے گی اور مہینوں کے مقابلے میں، رمضان کے علاوہ۔ اور محرم میں خاص کر 10 تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، جتنی ثابت ہے بس اتنا بیان کرنا ہے۔ اب بہت سارے آڈیوز ویڈیوز واٹس ایپ کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں شیئر ہو رہے ہیں، تو اس میں لوگ فون کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب اس روزے کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا اس روزے کی اتنی فضیلت ہے کیا؟ چلو میں کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نام بھی لے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا PM مزمل صاحب، بہت بڑے عالم دین، بہت مشہور و معروف، بہت مقبول، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، قابل احترام، قابل تعظیم و تکریم، اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے، دین کا لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سامنے بھی لے گا۔ اللہ نظر بد سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کا ایک ویڈیو بیان خوب چل رہا ہے، لوگ جو اسٹیٹس میں بھی رکھ رہے ہیں، رکھنا بھی چاہیے علماء کے بیانات کو، علماء سے محبت بھی ہونا چاہیے، علماء کے بیانات کو خوب شیئر بھی کرنا چاہیے۔ تو اس بیان کی وجہ سے لوگ کیا کنفیوز ہو رہے، تو اس میں مولانا PM مزمل صاحب نے کہا کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت، کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آسمان کے وہ فرشتے جو عرش کے نیچے ہیں، عرش کے نیچے 10,000 فرشتوں کی جو عبادت ہے، ان 10,000 فرشتوں کی عبادت کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جو شخص 10 محرم کے دن 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس 4 رکعت نماز کے صدقے میں اللہ پاک 50 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت مولانا PM مزمل صاحب کا۔ اب ظاہر سے بات ہے، ایک عالم اپنے باپ کے گھر کی بات بیان نہیں کرتا۔ شاید ہو سکتا ہے ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، غالباً اس کا نام ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو، قرآن کے علاوہ یہ بزرگوں کی جتنی کتابیں ہیں، یہ سارے بھی انسان ہیں نہیں ہیں، انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان سے چوک ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور خاص کر اکابرین علماء کرام سے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی عمدن غلطی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو بہرحال اس کتاب میں غالباً یہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن تحقیق کرنے سے یہ بات پتہ چلا۔ دیکھو، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا آن لائن ہو چکی ہے، ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ آج موبائل میں چھک کے مان کسی حدیث کو تلاش کرنا ہے، چھک کے مان مارو مل جائے گی۔ اس ٹائپ کی کتنی حدیثیں ہیں، اس ٹاپک پر کتنی حدیثیں ہیں، آپ کو آسانی کے ساتھ منٹوں میں مل جائے گی۔ پہلے زمانے میں یہ سسٹم تھا، تو اس زمانے میں مکمل اس کی تحقیق آج کے زمانے میں جس حساب سے ہو رہی ہے اس حساب سے نہیں ہوئی۔ تو اس کتاب میں شاید یہ بات لکھی ہوئی ہے جو PM مزمل صاحب نے اپنے بیان میں بیان فرمایا، لیکن آج حدیثوں کو کھنگالنا، حدیثوں کی چھان بین کرنا، حدیثوں کو تلاش کرنا، یہ منٹوں کا کام۔ جا کر سرچ کرو اسٹیٹ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، پتہ چل جائے گا۔ وہ جو فضیلت ہے جس کے اندر یہ بیان کیے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے پر جو ہے 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 1000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 4 رکعت اس انداز سے، اس ترتیب پر، اس حیت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ سیاستہ کی کتابوں میں ہے، بلکہ وہ ایک من گھڑت حدیث ہے۔ اصل 10 محرم کے روزے کی فضیلت جو اہم حدیث ہے، بے غبار حدیث ہے اور پاورفل حدیث ہے، بخاری
بخاری سے بھی ثابت ہے اور مسلم سے بھی ثابت ہے، ایک دم پاورفل، اسٹرانگ، طاقتور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ پاک پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بس اس روزے کی اتنی ہی فضیلت، جتنی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ میرا مقصد مزمل صاحب پر اٹیک کرنا نہیں ہے، اور اللہ پاک نے بے پناہ مقبولیت پی ایم مزمل صاحب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو میں یہ بول کر ان کو ڈاؤن کرنا یہ میرا مقصد دور دور تک نہیں۔ میں نے کہا نا حضرت بھی اپنے باپ دادا کی گھر کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے، شاید حضرت نے نزہت المجالس اس کتاب کے مطالعے کے بعد حضرت نے یہ بیان دیا ہے۔ ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے حضرت والا کا بہت جلد شاید ایک آڈیو یا ویڈیو اس کی تردید میں آ جائے گا کہ وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری باتیں بعد میں چل کر پتہ چلتی ہیں۔ تو میرا وہ ایک کتاب میں وہ تھا، شاید پی ایم مزمل صاحب نے اس کا مطالعہ کر کے بیان دے دیا ہوگا، ممکن ہے آج کی جمعہ ہی میں اس سے رجوع کر بھی لیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس محرم میں 3 چیزیں ثابت ہیں۔ ایک تو محرم اس مہینے کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، نمبر 2 اس میں خاص کر 10 محرم کے روزے کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تیسری چیز کیا؟ جو 10 محرم میں فراغ دلی کے ساتھ کھائے گا، پیے گا، لوگوں کو کھلائے گا، خوب خرچ کرے گا، اللہ کی جانب سے امید ہے اللہ پاک سال بھر اسے ہنستا کھیلتا رکھیں گے، سال بھر اچھا کھلائیں گے، سال بھر اچھا پہنائیں گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث جو ہے فضائل کے بعد میں اس سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی خوب جم کر اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ فوکس روزہ رکھنے کی طرف کرنا چاہیے جو ابھی حدیث سے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں 10 محرم الحرام کے تعلق سے آپ نے سنی ہیں وہ بے سند ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 10 محرم میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو کیا ثواب ملے گا اسے؟ 1 سال کے گناہ پچھلے معاف ہوتی، وہ بھی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف، وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں جو ہے بہنوں کی وراثت مار کر کھا لیا، وضو کر لیا، میرے گناہ معاف نہیں، تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا، بہن کا وراثت میں حق نکالنا پڑے گا۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں وضو کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے تیرا زنا کا گناہ اور تیرا بڈی کھانے کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ اور ڈنڈی مارنے کا گناہ، دھوکہ دینے کا گناہ اس سے نہیں ٹلتا۔ اس سے 1 سال کے گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ارے بولو بھی، چھوٹے گناہ معاف ہوتی، ڈنڈی مارنے کا گناہ معاف۔ ڈنڈی مارنے کا گناہ کیا بولے تو لے جا کو کتنا ڈنڈی مارے اتنے پیسے واپس دے، اس سے معافی مانگ، جس کا پیسے لے کر دبا لیا ہے اس کا قرض ادا کر، جس کا حق مار لیا ہے اس کا حق ادا کر، اور اس کے بعد اس سے معافی بھی مانگ، تب یہ گناہ معاف ہوں گے، اس سے پہلے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے علاوہ محرم کے تعلق سے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ زائد ہے، ایکسٹرا فٹنگ ہے۔ کئی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔